بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، کیریئر کونسلر، گائیڈ، موٹیویشنل اینڈ انسپریشنل اسپیکر، گرافالوجسٹ، گرافوتھراپسٹ، سگنیچرولوجسٹ اینڈ سگنیچر تھراپسٹ۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کی طرف میں بڑھوں، میں آپ سب کا خاص طور پہ اپنے طلباء طالبات کو کا بڑا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے چیز کو پذیرائی دی، میری ویڈیو کو لائک کیا اور میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اس ویڈیو کو بھی امید کے ساتھ کہ آپ لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے اور ویسے پہلے کی طرح لوگوں تک پہنچائیں گے، کیونکہ ان ویڈیوز بنانے کا میرا مقصد صدقہ جاریہ ہے، اور جتنی یہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچے گی، اگر ان میں سے ایک بھی انفارمیشن جو ہے ان کی زندگی بنانے میں کامیاب ہو گئی تو میں سمجھوں گا میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس امید کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ اکثر بچے یہ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ سر کیریئر کاؤنسلنگ گائیڈنس میں اتنا عرصہ آپ نے گزارا ہے، موٹیویشن انسپریشن اسپیکنگ جو ہے کر رہے ہیں آپ، اور مختلف طریقوں سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لوگوں کو آپ چیک کرتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں، اور ہزاروں کے حساب سے لوگ اپنے فیلڈ میں کامیاب بھی ہیں، تو کیا ایسا کوئی شارٹ کٹ فارمولہ ہے جس کے بارے میں جو کیریئر سلیکشن کے میں استعمال کر کے کیریئر کو سلیکٹ کریں اور ہم کامیاب ہو جائیں؟ اب سچی بات بیٹا یہ ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ یا کیریئر گائیڈنس اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ لائف لانگ پروسیس ہے۔ واسف کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے کہ آپ کا ہونا اگر آپ کے بس میں ہوتا تو آپ کچھ اور ہوتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ہر چیز اپنے بارے میں جانتے ہوتے اور اس پہ عمل کرتے ہوتے تو آپ کچھ اور ہوتے، یعنی آپ فرشتہ ہوتے۔ تو آپ کو انسان اس لیے بنایا گیا ہے کہ آپ میں خامیاں ہیں، اور خامیوں کو عبور کرنے کا نام ہی انسان ہے۔ تو اس لیے فارمولہ جو ہے وہ کہنا مناسب تو نہیں، لیکن پھر بھی میں نے آپ کی خاطر ایک 6F فارمولہ بنایا ہوا ہے، جس کو ہم شارٹ کٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کو یہ 6 فیکٹر جو ہیں، ان کو اگر آپ ذہن میں رکھ کر اپنے کیریئر کی سلیکشن کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کی کیریئر کی سلیکشن جو ہے وہ ٹھیک ہوگی اور آپ کامیاب و کامران بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اس بات کو صحیح ثابت کرے اور آپ کا مستقبل سنوارے۔ ان 6 فیکٹر میں پہلا فیکٹر ہے آپ کی انٹرسٹ، کہ جو بھی آپ ڈیسیجن لیں وہ آپ کی انٹرسٹ بیسڈ ڈیسیجن ہو، جس کو غلط معنوں میں لوگ جو ہے پیشن کا نام دیتے ہیں اور پیشن کو بطور فیشن استعمال کرتے ہیں۔ انٹرسٹ بیسڈ ڈیسیجن سے میری مراد یہ ہے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری پاکستانی قوم جو ہے یہ گیمز پہ لگی ہوئی ہے، ویڈیو پہ لگی ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچے جو ہیں یا ہمارے طلباء طالبات جو ہیں ویڈیو یا گیمز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو مکان لامکان کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، ان میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ کھانا پینا تو کیا، وہ اپنے گھر کی مصروفیات اور پڑھنا لکھنا بھی بھول جاتے ہیں۔ تو اس قسم کا جنون یا اس قسم کی لگن جو ہے جس چیز میں آپ کو ہو، اس کی بنیاد پہ آپ نے ڈیسیجن لینا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں انٹرسٹ بیسڈ ڈیسیجن۔ تو پہلا فیکٹر آپ نے پیشن کے حوالے سے، جس کو صحیح پیشن کہتے ہیں، اس پہ میں نے مکمل ویڈیو بھی بنائی ہے، پیشن کیا ہوتا ہے اور پیشن کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ نے ڈیسیجن لینا ہے۔ ویڈیو یا گیم کی میں نے اس لیے مثال دی ہے کہ اس کو آپ جنون کی حد تک لائک کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں جب آپ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کسی اور چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایسا جنون اور لگن جو ہے جس مشغلے میں آپ کو ہو، اس کی بنیاد پر آپ اپنے کیریئر کا فیصلہ کریں۔ دوسرا فیکٹر جو ہے وہ ایف ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فیوچر پرسپیکٹو بیسڈ، کہ آپ یہ بالکل ایسے ہی ہے، مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ جیسے اپنے کاؤنٹر پارٹنر کی سلیکشن کرنی ہوتی ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس طریقے سے کیریئر بھی اسی کی طرح ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ایک دفعہ کیریئر اگر سلیکٹ کر لیا تو جیسے وہاں زندگی آپ کی برباد ہوتی ہے، یہاں بھی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے مستقبل کو ذہن میں رکھ کر آپ نے وہ فیصلہ کرنا ہے جو بھی اپنے کیریئر کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا ہوگا، آپ کو سرچ کرنا ہوگا پوری دنیا میں کہ لوگوں نے کاؤنسلنگ کیسے کی ہے، گائیڈنس کیسے کی ہے، اور اپنے کیریئر کا فیصلہ کیسے کیا ہے۔ اس کے بعد اس کو ریسرچ کرنا ہوگا اور پھر کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ اسٹڈی کرنی ہوگی اپنی پرسنالٹی کی، اپنی خوبی و خامیوں کی، جس کو میں سوٹ انالیسس یا پسٹل انالیسس کہتا ہوں، اور ان لوگوں کی جن کی خوبیاں خامیاں آپ سے ملتی جلتی ہیں، وہ اپنے فیلڈ میں کیسے کامیاب ہوئے، کہاں ناکام ہوئے۔ تو اب جہاں وہ ناکام ہوئے آپ نے ان سے بچنا ہے اور اپنے مستقبل کو سکور کرنا ہے۔ تیسرا فیکٹر جس کو میں ڈی سے تعبیر کرتا ہوں وہ ہے ڈو ناٹ فالو پبلک اوپینین یا مارکیٹ ویلیو یا ٹرینڈ سیٹنگ یا اسکوپ۔
یہ بھی میں نے پیشن والی ویڈیو میں اس کی تفصیل سے بات کی تھی. اس کی وجہ یہ ہے، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، عین ممکن لوگ میری اس بات سے اتفاق نہ کریں. میں نے کئی دفعہ اپنے اکثر لیکچر میں کہا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ ایک دن میں اگر کروڑوں بندے بھی پیدا ہو جاتے ہیں تو میں نہ ان کا ڈی این اے، نہ آر این اے جو ہے، نہ ڈپلیکیٹ ہونے دیتا ہوں، نہ ریپلیکیٹ ہونے دیتا ہوں. تو آپ جو ہے لوگوں کے ٹرینڈ کو دیکھ کر اپنے بارے میں فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ یونیک ہیں. آپ ریئر ایئر میں رہیں گے تو پھر کامیاب ہوں گے، آن ایئر میں رہیں گے تو بالکل ناکام ہوں گے. آن ایئر کا مطلب ہوتا ہے ویئر ایوری باڈی از دیئر، اور ریئر کا مطلب ہے نو باڈی از دیئر، جہاں صرف آپ ہی ہوں. تو آپ نے اپنی یونیکنس کو ذہن میں رکھنا ہے، نہ کہ لوگوں کی رائے کو، نہ کہ مارکیٹ ویلیو کو، نہ ٹرینڈ کو، نہ اسکوپ کو. تو پھر آپ جو مستقبل کا فیصلہ کریں گے اپنے کیریئر کا، وہ انشاءاللہ کامیابی اور کامیابی والا فیصلہ ہوگا. اس کے بعد ایک بڑی مسکنسیپشن لوگوں کے ذہن میں کہ آپ ایسے کیریئر جو ہیں، جو کہ ویڈیو جو ہے یوٹیوب پہ بھری پڑی ہیں، نیٹ بھی بھرا پڑا ہے. اکثر جو گائیڈ یا کونسلر جو کہتے ہیں کہ آپ اس قسم کے پیشے کا انتخاب کریں جس میں سیلری زیادہ ہو. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. آپ کا ڈیسیجن جو ہے وہ سیلری بیس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بیٹر فیوچر بیسڈ ہونا چاہیے. میں تو اپنے بچوں، طالبات کو یہ کہتا ہوں کہ پہلے 5 سال جو ہیں بڑے ضروری ہوتے ہیں کیریئر کو بنانے میں. اگر آپ نے کیریئر کی سلیکشن کر لی ہے تو اس میں پیسوں کی بجائے تجربے کو ترجیح دیں، جس کی بنیاد پہ آپ کا مستقبل کی بنیاد بننی ہے. کیونکہ بنیاد اگر مضبوط ہوگی تو اس کے اوپر جتنی بھی بڑی بلڈنگ بنے گی وہ بھی انشاءاللہ مضبوط ہوگی. تو سیلری درمیان میں کچھ کاؤنٹ نہیں کرتی. تجربہ جو ہے، یہ علم جو ہے، یہ سیلری کا محتاج نہیں ہوتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ سیلری بھی ہونی چاہیے، لیکن سیلری کو پرائورٹی نہ رکھیں، پرائورٹی اپنے علم اور تجربے کو رکھیں، کیونکہ آپ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں. اس کے بعد آگے جو فیکٹر آ رہا ہے، جو غالباً 5واں فیکٹر ہے، وہ ہے پریکٹیکلی چیکڈ. کہ جو آپ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو پریکٹیکلی یا تھارولی چیک کر لیں. تو اس کو چیک کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے، لنکڈ ان سوشل میڈیا پہ ایک اس کا ٹول ہے، اور وہاں وہ ٹول ہے جہاں پہ دنیا کے ٹاپ کلاس جو ہیں پروفیشنل جو ہیں انہوں نے کو جوائن کیا ہوا ہے. تو آپ جب اپنے آپ کو پریکٹیکلی چیک کرنا چاہیں تو لنکڈ ان پہ آپ 2-3 چیزیں کر سکتے ہیں. یا تو ان لوگوں کے پروفائل جو ہیں ان کو چیک کریں، ان کو اپنے ساتھ کمپیئر کریں، کنٹراسٹ کریں، اپنا سوٹ انالیسس کریں، پسٹل انالیسس کریں، اور اپنی سوٹیبلٹی چیک کر لیں. یا کچھ ایسے لوگ جو ہیں جو اس پروفیشن میں کام کر رہے ہیں، اگر آپ ان کو مل سکتے ہیں ذاتی طور پر ان کو ملیے، اور جس کیریئر کا سلیکشن آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کیریئر کے بندے کو ملیے. اس کو پوچھیے کہ کیریئر سلیکشن کرنے میں ان کو کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اس میں کون کون سی ایسی خوبیاں تھیں جس کی بنیاد پہ وہ کیریئر میں گرو کر پایا، اور کون کون سی ایسی خامیاں تھیں جس کی بنیاد پہ وہ ناکام ہونے کی کوشش کی جب اس نے ان پہ غلبہ ڈالا اور وہ کامیاب و کامران ہوا. تو یہ بہت بڑا پروفیشنل جو ہے سیٹ اپ ہے سوشل میڈیا پہ. آپ وہاں اس کو جوائن کر لیں. جوائن کرنے کے بعد جو آپ کے فیلڈ کے پروفیشنل ہیں ان سے رابطے میں رہیں، تو وہ انشاءاللہ اس سے جو آپ فیصلہ کریں گے وہ بہت بہترین فیصلہ ہوگا اور آپ کا مستقبل سیکور ہوگا. چھٹا فیکٹر جو میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے، یہ سب سے زیادہ اہم ہے. اس کے بعد وہ فیکٹر کیا ہے؟ وہ ہے کہ پارٹ ٹائم جاب آپ کوئی نہ کوئی ضرور کریں. پہلے کا ایک دور تھا جب لوگ کہتے تھے کہ ڈگری کے بغیر جو ہے کیریئر کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں ڈگری نہیں، اسکل جو ہے اس کے بغیر کیریئر جو ہے اس کا تصور نہیں کیا جاتا. پھر یہ ڈبیٹ شروع ہوئی کہ ڈگری ضروری ہے یا اسکل ضروری ہیں. اس پہ میری ایک ویڈیو ہے جو میں لوگوں سے اختلاف کرتا ہوں. ڈگری کی بھی کوئی ویلیو نہیں، اسکل کی بھی کوئی ویلیو نہیں. ویلیو آپ کی ہے جس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں. اور دونوں چیزیں حاصل کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پارٹ ٹائم جاب کریں اس پورشن میں یا اس کیریئر کی آپشن میں جس میں آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں. اور آج کل جو ہے گورنمنٹ نے ایجوکیشن پالیسی میں بھی 2 آئیڈیاز نئے جنریٹ کیے ہیں جو اسی مقصد کے لیے ہیں، جس پہ آپ ہینڈ آن ایکسرسائز یا ہینڈ آن پریکٹس جو ہے ایکسپیرینس گین کرتے ہیں. وہ ہے انٹرنشپ اور اپرینٹسشپ، جس میں آپ کے پاس جو اپنا اسکل سیٹ ہوتا ہے اس میں سافٹ اسکل جو ہیں، ہارڈ اسکل کے علاوہ پیپل اسکل اور لائف اسکل جو ہیں، جو عام طور پہ آپ کو لیبارٹریوں میں یا اداروں میں چیک کرنے کا موقع نہیں ملتا. تو یہ انٹرنشپ اور اپرینٹسشپ کے ذریعے آپ اپنے ان اسکل کو چیک کر سکتے ہیں. اس پہ بڑی ایک ہیوی ڈیمانڈ آئی ہے، اور میں اس پہ انشاءاللہ الگ بھی ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ لوگ اس میں کنفیوز ہیں کہ انٹرنشپ اور اپرینٹسشپ میں کیا فرق ہوتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے.
تو میں اس پر تفصیل انشاءاللہ بات کروں گا۔ تو یہ 6 فیکٹر میری نظر میں ہیں۔ اگر آپ ان 6 فیکٹر کو جو ہے وہ ذہن میں رکھ کر اپنے کیریئر کا ڈیسیجن کریں گے تو انشاءاللہ کیریئر سلیکشن جو ہوگی وہ پراپر ہوگی، اس میں کامیابی اور کامرانی کے چانسز جو ہیں وہ میکسیمم ہیں۔ میری نظر میں کیریئر جو ہے یہ گھر کی طرح ہوتا ہے، اور گھر جو ہے اس کی دیواریں اینٹوں سے بنتی ہیں، ہر اینٹ کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ 6 فیکٹر کا میں نے ذکر کیا ہے۔ ان میں سے کسی بھی فیکٹر کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ فیکٹر اہم ہے اور دوسرا فیکٹر اہم نہیں ہے، یہ آپ کی خام خیالی ہے اور آپ کی بہت بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ ایک اینٹ کو درمیان میں دیوار سے نکال دیا جائے تو پوری دیوار کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ یا کوئی اس کو میں اس طرح کہتا ہوں کہ جیسے آپ کی تسبیح ہوتی ہے، تسبیح میں ہر دانے کی اہمیت ہوتی ہے، اور ان میں سے ایک دانہ بھی آپ نکال دیں تسبیح نہیں رہتی بلکہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اسی لیے سب فیکٹر کو جو ان کی اہمیت ہے اس کے حوالے سے آپ نے کوپ کرنا ہے اور پھر فیصلہ لینا ہے، وہ فیصلہ جو ہے انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اس کے بعد کچھ بچوں نے یہ سوال کیا تھا کہ سر 6 فیکٹر کے علاوہ کوئی ایسی بات بتائیں جو انتہائی شارٹ کٹ ہو، یعنی کوئی 2 یا 3 فیکٹرز میں سے بتائیں جو بہت اہم ہیں، جس کی بنیاد پہ ہم یہ اپنا فیصلہ کر پائیں کہ ہم جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ کیریئر کے بارے میں وہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا۔ تو اس کے بارے میں بھی بیٹا ایک شارٹ کٹ میرے پاس ہے، اس کو میں کہتا ہوں SNP۔ ایس سے بنتا ہے سیلف سیٹسفیکشن۔ آپ ہمیشہ وہ کام کیجئے جس سے آپ کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے، آپ کی تسلی ہوتی ہے، کیونکہ وہی اصل آپ کا پیشن ہوتا ہے جو آپ کو سپیس ٹائم سے آزاد کر دے۔ اس میں اگر آپ کام کریں گے، جتنا مرضی وہ بڑا چھوٹا کام ہوگا، لیکن آپ کو چھوٹا پن نظر نہیں آئے گا، آپ کو بڑا پن ظاہر ہوگا، فرسٹریشن نہیں ہوگی، آپ خوشی سے کام کریں گے، اس کا صلہ بھی آپ کو بہت بہتر طریقے سے ملے گا۔ اور دوسری چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے، اوپر چونکہ میں نے بیان کیا ہے کہ اس کو ذہن میں نہیں رکھنا تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، وہ این سے بنتا ہے نیڈ آف دا مارکیٹ۔ یہ نیڈ آف دا مارکیٹ جو ہے یہ مارکیٹ ٹرینڈ یا مارکیٹ سکوپ یا پبلک اوپینین سے ڈفرینٹ چیز ہے۔ نیڈ آف دا مارکیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا کیریئر جو ہے وہ اس کی آپشن اس طرف لے جائیں جس کی وجہ سے مارکیٹ خالی ہے۔ جیسے میں نے بات کی تھی ایئر کی، ویئر نو باڈی از دیئر، تو اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے، تو یہ اس سے کنفیوز نہیں کرنا آپ نے مارکیٹ ویلیو سے۔ یہ نیڈ آف دا مارکیٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ مارکیٹ کا سروے کریں کسی بھی سوشل میڈیا نیٹ ورک سے اور پتہ کریں کہ کون سی مارکیٹ میں ایسی جگہ ہے جو بھی خالی پڑی ہے اور ہر آرا وغیرہ بندہ جو ہے وہاں نہیں جا سکتا۔ تو آپ اپنی خوبیوں کو چیک کر کے ان کو ریفکس کیجئے، ریفٹ کیجئے سوٹ اور پسٹل کے ذریعے، تو پھر اس کیریئر کو اس طرف لے جائیے، انشاءاللہ کامیابی و کامرانی آپ کا مقدر بنے گی اور آپ کے قدم چومیں گی۔ اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پروفٹیبلٹی، کیونکہ پہلے میں نے ایک فیکٹر کی بات کی تھی جس میں سیلری بیسڈ کی میں نے بات کی تھی۔ سیلری بیسڈ ڈیسیجن اور پروفٹیبلٹی میں بھی فرق ہے، اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ پروفٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر لحاظ سے فائدہ ہو۔ جب میں پسٹل انالیسس کی بات کرتا ہوں تو پسٹل میں انوائرمنٹ کا ذکر ہے، پی سے جو ہے پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، اور ای سے مراد ایموشنل انوائرمنٹ ہے، ایس سے مراد سوشل انوائرمنٹ ہے، اور آگے ٹی سے مراد جو ہے ایل سے مراد لاجیکل یا لا کے حوالے سے جو ہیں وہ ہے، اور ای سے مراد جو ہے آگے ایمپیتھیٹک ایٹیٹیوڈ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں پروفٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر لحاظ سے نفع ہو، مادی لحاظ سے نہیں، روحانی لحاظ سے بھی ہو، اقتصادی لحاظ سے ہو، سماجی لحاظ سے بھی ہو، یعنی جن پہلوؤں کی آپ کی زندگی میں ضرورت پڑ سکتی ہے سب منافع میں جائیں، اور جن میں لینئر ریلیشن شپ ہو ڈیمانڈ اور سپلائی میں۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ گوشت گزار کی ہیں، اور انشاءاللہ اگر آپ 6F فارمولہ جو ہے اس کو جیسے میں کہہ رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیں گے اور کیریئر کی سلیکشن کریں گے، آپ کامیاب و کامران ہوں گے۔ پہلے کی طرح اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، لوگوں تک میرا پیغام پہنچائیے گا، میری زندگی اور صحت کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔